الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. قافلہ طالبان علوم نبوت کے میر و رہبر صدر محترم چمنستان علم و فن کے چمن آرا میرے اساتذہ کرام، آسمان علم و ادب کے تابندہ و درخشندہ علماء کرام، مہمانان اعظام، آج کی اس بزم مسابقہ میں ملک شام لہو لہو اس عنوان کے کن کن غمزدہ پہلوؤں کی داستان چھیڑوں، اس کے کن کن غوشوں کو رنج و غم کر کے الفاظ و عبارات کا جامہ پہناؤں، اور اس کے کن کن حالات و واقعات پر خون کے آنسو روں۔ برستے ہیں بم و بارود جن کے آشیانوں پر، برستے ہیں بم و بارود جن کے آشیانوں پر، الہی رحم فرما شام کی مظلوم جانوں پر۔ پڑی ہے شام کی گلیوں میں بے گور و کفن لاشیں، پڑی ہے شام کی گلیوں میں بے گور و کفن لاشیں، نہ ترس آیا ضعیفوں پر، نہ رحم آیا جوانوں پر۔ منارے خون میں لت پت ہے، منبر خون میں لت پت، منارے خون میں لت پت ہے، منبر خون میں لت پت، تیرا گھر ہے تیرے دشمن کے گولوں کے نشانوں پر۔ توقع کیا رکھے کوئی بھلا ان حکمرانوں سے، توقع کیا رکھے کوئی بھلا ان حکمرانوں سے، نظر جن کی لگی رہتی ہے یورپ کے خزانوں پر۔ ہے معصوموں کے تن کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے سڑکوں پر، لہو کی سرخیاہی اور آشکارا ہیں مکانوں پر۔ چلے خنجر اگر کوئی تو مومن ہی کی گردن پر، چلے خنجر اگر کوئی تو مومن ہی کی گردن پر، دہک اٹھے کہیں آتش تو مسلم خاندانوں پر۔ وہ ارض مقدس جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جی ہاں وہی پرعظمت و پرشوکت سرسبز و شاداب بقعہ ارضی، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گنگشتہ کا نشان موجود ہے، جس کے فاتح کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکیوں میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان عظیم معرکہ برپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج دعوتی قوموں کے زیر نگی ہے جو لاکھوں عزہ کے چلے چپاٹوں، لفظی فارسی موصوبین اور ظالمین کے زیر سایہ، وہ زیر انتظام گزشتہ سالوں سے مسلمانان کا جانی مالی اور اقتصادی استحصال میں مصروف ہیں۔ لہو کی بوند بوند دل مسلم پر دستک دینا بند کر چکی ہے۔ آہوگا اور سستیوں کو سننے کو قاصر سماعت، تماشا بینی کا ہے افسوس کرتے رب، دکھ سے سر جھکاتے اور دنیا کے گنڈوں میں گم ہوتے وجود، میرے سامنے سجے میری لاشیں، میرے بچوں کے آنسو زدہ چہرے، ان کے جسم
شیطان ظالم و جابر بشار الاسد ڈکے باری باری خون مسلم کی دھار سے لطف اندوز ہو رہا ہے. دائرے سے باہر شیطان کے پجاری اس کی چین چین بلند کرتے ہیں. کہیں دکھ درد اور دکھ کی چیخ سن کر لگے مسلم بھڑک جائے تو دہشت گردی کے تازیانے اس شدت سے برستے ہیں کہ شکم مادر میں موجود وجود بھی لفظ جہاد سے سہم جاتی ہیں. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار لوگوں، مجھے بتاؤ ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو غزوات آیت قرآن کی طرح کیوں نہیں پڑھاتے؟ جرأت و بہادری کے جام کیوں نہیں پلاتے؟ مائیں بہادری کی لوری کیوں نہیں سناتی؟ جہاد کے کتب تمہارے مکتبوں سے کہاں غائب ہو گئے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں اپنے ہی قبا کو تار تار کر ڈالا، اپنی ہی پگڑی اپنے آپ ہی اچھال ڈالی، پھر رسم تعزیت کے نقیب بھی تم، نوحہ گناہ بھی تم، ماتم و گریہ میں شریک بھی تم. اے میری بلہتی کی قوم، سو شہروں پر مسلط، کہیں یہ قددار کے مریض کتے تو کہیں شراب تصوف کے بزدل ساقی تو کہیں علم کے مناظرانہ شہسوار مسلط ہیں. اے قوم مسلم، تم پر تمہارے شہروں پر یہ کتے مسلط ہیں. جب تک یہ کتے تمہارے شہروں پر مسلط رہیں گے تب تک تمہارے شہر یوں ہی شہید ہوتے رہیں گے. اگر تمہیں درد و گرم اور تڑپ ہے تو یہ جاننے کی کوشش کرو کہ دنیا میں ایسا کیوں اور تمہاری باری کتنے دن بعد. وہ دہشت گرد ہونے کے باوجود مہذب اور انسان دوست کیوں کر؟ تم مظلوم ہونے کے باوجود دہشت گرد کیوں اور دیگر بڑے شہر راکھ کا ڈھیر بن گئے؟ اب غوطہ کی باری ہے، اس پر گولہ و بارود کی بارش ہو رہی ہے. انسانوں کی مسخ شدہ لاشیں دیکھ کر روح نرس اٹھتی ہے اور بدن پر کبھی طاری ہو جاتی ہے. معصوم بچے ایسے لگتے ہیں جیسے پھول ہو جو مرجھا گئے ہوں. بہت دیکھا مگر ایسا کبھی منظر نہیں دیکھا. بہت دیکھا مگر ایسا کبھی منظر نہیں دیکھا. کسی معصوم کے سینے میں یوں خنجر نہیں دیکھا. کئی معصوم بچے تیری گود میں دم توڑ جاتے ہیں. کئی معصوم بچے تیری گود میں دم توڑ جاتے ہیں. یوں ہنستے کھیلتے بچے جہاں کو چھوڑ جاتے ہیں. ان پر غموں کی بارش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو تہذیب و تمدن، آزادی، مساوات اور نئی روشنی کے دعوے دار ہیں. یا اللہ، یہ کیسی روشنی ہے جسے یہ لوگ پھیلا رہے ہیں؟ ان کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ انہیں دیکھ کر جانور بھی شرما جائے اور شیطان کو بھی پسینہ آ جائے. یہ زمین ڈھل جائے یا آسمان تھر جائے، یہ فضا العما والحفیظ کے آہو پکار سے معمور ہو جائے. جو اسلام اور مسلمانوں کے نام پر منافقت یا دوغلا پیشیعیت و حافظیت کی غلاظت و نجاست کے ڈھیر ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے وہ لوگ ہیں جو خود کے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں. مگر افسوس کہ عالمی سطح پر مسلم امت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کر پا رہی ہے. مسلم حکمراں آپس ہی میں دست و گریباں ہیں. اہل ایمان کو وسط قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے: اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پر سخت اور اپنوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال تو یہ ہے کہ وہ اپنوں پر سخت اور کافروں کے معاملے میں رحیم و شفیق بنے ہوئے ہیں. ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے. ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے. یا رب تو رحمتوں کا فرشتہ اتار دے. شام کی سرزمین پر مسلمان ہیں پریشان. شام کی سرزمین پر مسلمان ہیں پریشان. فرعون آ گیا ہے تو موسیٰ بھی اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.